ہماری مشرقی روایات ہیں، ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے عورت ذات کی عزت کرنی ہے، لیکن بدقسمتی سے غیر سیاسی عورتیں جو صرف اور صرف یہاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آتی ہیں، جن کو ناحق قید کیا گیا ہے اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، ان کی تشویش بجا ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو جو ہے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، اسے نہ کسی پولیٹیکل بندے کو، نہ کسی وکیل کو اور نہ ہی اس کے فیملی ممبران کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ کس حالت میں اندر ہوں گے۔ تو میرے خیال میں بہنوں کو، پولیٹیکل ہمارے جو مشران ہیں ان کو، ڈاکٹرز کو اور وکیلوں کو ملنا چاہیے۔ میرے ساتھ کورٹ کے آرڈرز ہیں، مجھے اس کے باوجود ملنے نہیں دیا جا رہا۔ پھر جو ملنے تو ویسے بھی نہیں دیا گیا ان کی بہنوں کو، لیکن ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، ان کو سڑک پر گرایا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ تو میرے خیال میں جو جعلی وزیر اعلیٰ ہے، جس طریقے سے بھی آئی ہیں پنجاب کی، وہ بھی ایک خاتون ہے، اس کو اس اقدام پر شرم آنی چاہیے۔ بحیثیت عورت یا بطور عورت اس کو دوسری عورت کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ خواتین عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کی اہلیہ یہ غیر سیاسی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ان کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے تو اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی بھی یہاں پر تا حیات نہیں رہنے والا، یہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر غیر سیاسی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو پھر وہ سیاسی ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے پھر اگر کسی نے کچھ کیا تو پھر عورت کارڈ میرے خیال میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے تو چوری بھی نہیں کی، انہوں نے پاکستان کا پیسہ بھی نہیں لوٹا، ان کی باہر جائیدادیں بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی ہے۔ پھر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی بھی دوسری حکومت ان پر کیسز کرتی ہے یا ان کو گرفتار کرتی ہے یا ان کے ساتھ جو ہے آئین اور قانون کے دائرے میں جو سلوک کرتی ہے، تو میرے خیال میں پھر عورت کارڈ کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کھیلیں، پہلی بات۔ دوسری بات، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، جس طرح آپ سب کو میں نے بار بار بتایا ہے کہ جو بھی آئینی اور قانونی راستے تھے وہ تمام میں نے اپنائے۔ میں نے سب سے پہلے وفاقی حکومت، پھر صوبائی حکومت، ان کو لیٹرز لکھے کہ میری ملاقات ہونے دی جائے، انہوں نے نہیں کرنے دی۔ پھر میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی، مجھے 3 ججز نے آرڈرز دیے کہ آپ ملے اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، لیکن یہاں پر جو ہے اس دن اس 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس کو خط لکھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے 3 دفعہ سپریم کورٹ کے جج آنریبل یحییٰ آفریدی صاحب کو 3 دفعہ کال کی، کوئی کال کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسے ملنے گیا، 1.5 گھنٹہ مجھ پر وہاں پر انتظار کروایا گیا، لیکن اس کے باوجود مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو جس طرح پرسوں میں نے کچھ سوال کیے تھے، آج تمام میڈیا کے ہمارے جتنے بھی صحافی برادری ہے ان سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آج آپ سب نے اس سوال کا جواب مجھے دینا ہے اور میں آپ سب کو انشاءاللہ تعالی آج جو ہے دیکھوں گا کہ تمام آئینی اور جمہوری راستے میں نے اپنائے ہیں اور مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو، ان کی لیڈرشپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ملنے دیا جائے؟ میرے ساتھ ہر بار میں جہاں آتا ہوں کچھ بولتا ہوں، یہ کوئی نہ کوئی جو ہے مجھ پر FIR درج کر دیتے ہیں۔ پہلے جو ہے FIA کی طرف سے FIR درج ہوئی، پھر جو ہے اس سے پہلے پریس کانفرنسز ہوئی، مجھ پر گھٹیا اور بیہودہ الزامات لگے۔ میں چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا اور میرا پاسپورٹ انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا، مطلب میں پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا۔ او بیگوڑو، پاکستان سے باہر وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہو، جنہوں نے پاکستان میں آئین اور قانون کو پامال کیا ہو۔ میں تمام تر اقدامات آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر رہا ہوں، تو مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ میں نے نہ پاکستان کو چھوڑنا ہے، زندہ رہ کر بھی ادھر رہنا ہے اور مر کے بھی ادھر دفن ہونا ہے۔ پاکستان میرا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی میرا جینا مرنا
پاکستان میں ہیں، لیکن ان کی نیت اور ان کی جو اقدامات ہیں ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے خلاف، وہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ رویہ ہے، تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. شکریہ. سی ایم صاحب آپ نے جو ہے وہ کل ایک بڑا دعویٰ کیا جس کو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اپنے انداز سے لے رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں. مجھے یہ تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، تو کیا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا وفاق کے خلاف دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی تحریک یا مارچ شروع کرے گی، یا اس سے بھی کچھ بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا لوگ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن سے ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا علیحدگی کا جو اعلان کر دے؟ تو آپ خود وضاحت کر دیں تاکہ وہ کنفیوژن ختم ہو. دیکھیں نہیں، دوسری بات وقت آنے پر تو سب کو پتہ لگے گا، لیکن انہوں نے جو کسی کے کہنے پر جو سوال کیا ہے وہ خطرناک ہے. پاکستان میرا ہے، پاکستان میرا ہے، میں پاکستانی ہوں، تو پاکستان سے علیحدگی کا جو سوچے گا وہ غدار ہوگا. ہم نے پاکستان میں رہ کر ان چوروں لٹیروں کو پاکستان سے بھگانا ہے، یا پاکستان میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو سزا دلوانی ہے. پاکستان جو ہے وہ رہے گا سزا. اور وفاق کی طرف کوئی ہے مطلب ہے دوبارہ جس طریقے سے کوئی؟ دیکھیں وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بول دیا ہے کہ مجھے بتایا جائے، میری صحافی برادری مجھے بتائیں آج تمام ٹاک شوز میں، میڈیا پر، پوڈ کاسٹ میں، ویلاگز میں، کہ اس سے آگے مجھے کیا کرنا چاہیے. یوم سیاہ کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ اور یہی بتا دیں کہ جو کل الیکشن کمیشن میں آپ کو طلب کیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کریں؟ اچھا، یہ جو یوم سیاہ ہے وہ تمام دنیا کو پتہ ہے کہ اس دن 26 نومبر کو جو گولیاں چلی وہ نہت پرامن مظاہرین پر، جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تھا، ان پر چلی ہیں. تو وہ تو یوم سیاہ ہے ہی، اور یہ جو ہے عمر بھر یاد رکھا جائے گا. صرف 26 نومبر نہیں، 9 مئی بھی جو ہے یاد رکھا جائے گا. مریدکے میں جو ہوا وہ بھی یاد رکھا جائے گا. اور کیونکہ جامعہ حفصہ کو ابھی بھی لوگ یاد کر رہے ہیں، قبائلی اضلاع میں جو ہوا ان کو ابھی بھی لوگ یاد کر رہے ہیں. تو یہ کسی سے بھولے گا نہیں. کشمیر میں جو ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ یاد رہے گا. تو اس وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بند کمروں میں جو لوگ بیٹھ کر غلط پالیسیاں بناتے ہیں اور پھر بند کمروں سے ہی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ملک کو قوم کو نقصان دیتے ہیں. اچھا، کل جو میرے بیان کو غلط رنگ دیا گیا، سیاق و سباق سے ہٹ کر دیا، وہ تمام میڈیا پر شائع کیا گیا، وہاں پر جو ہے میری اگر پوری تقریر آپ سنیں تو میں نے کہا کہ جس دن سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے آج تک میں نے کسی ایڈمنسٹریشن کو یا پولیس کو کال نہیں کی کہ آپ لوگوں نے جو ہے فلانے کو سپورٹ کرنا ہے یا فلانے کے اگینسٹ جانا ہے. لیکن میں نے کل ہدایات دی ہے. میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے. مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے، اور جو غیر آئینی کام کرتا ہے اس پر آئین سے بغاوت کا پرچہ ہوتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت، اور آرٹیکل 6 میں جو سزائیں ہیں ان کی بات میں کر رہا تھا، لیکن اس کو جو ہے غلط رنگ دیا گیا. ہم جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر اپنے لیے اپنے حق مانگ رہے ہیں تو ہم جو ہیں وہ ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے دائرے میں. اس کو کوشچن کرنے دیں ون بائی ون. لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے، اس کی طرف الیکشن کمیشن کو کچھ یاد نہیں ہے، اس کو کے پی کے الیکشن میں یاد آ رہا ہے. دیکھیں جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مضبوط ادارے جو ہیں وہ مضبوط ریاست کی علامت ہوتی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے مضبوط اداروں کی. وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی رپورٹ نہیں کر رہا. وہاں پر جو ہے لوگوں کو، جس طرح ہمارے عماد حضر صاحب کی ٹویٹ آئی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اپنے حجروں پر بلایا جا رہا ہے اور ان کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ ایسا کرنا ہے. لیکن میں نے کل کے بیان میں کہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عمر ایوب صاحب کی جو اہلیہ ہے اس کا شہر ناز عمر ایوب نام ہے اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ کیتلی ہے. آپ نے کیتلی کو ووٹ دینا ہے، کسی اور کو ووٹ نہیں دینا. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی ہے. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے، سہیل افریدی صاحب یہ ہو گیا جی، سہیل افریدی صاحب آپ یہ بتائیے گا، سہیل افریدی صاحب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ انتشار والی بات کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اس پر جو ہے میں خفا ہوا ہوں پہلی بات. دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی احتجاج کیے کبھی ایک گملہ بھی نہیں
तोड़ा। हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने ऐसी तरबियत की है कि हम जितने भी एहतजाज करते हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन मुज़ाहमत करते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं वफाक के साथ बैठ जाऊं। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा जिसके साथ आप बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो बंदा हमें बताएं जिसके पास इख्तियार है। ऐसा कोई बंदा जिसके साथ आप यार मैं तो जमहूरी बंदा हूँ। मैं कौमी असम्बली गया, मैं सूबाई असम्बली गया, मैं चीफ जस्टिस के पास गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैं हाई कोर्ट गया, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया। इसके बावजूद अगर इख्तियार आप लोग समझते हैं कि किसी और के साथ है तो ये तो मैंने आप लोगों को आज दे दिया।